السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے گرمی، اور اس کے مصنف ہیں محوی صدیقی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ گرمی کے بارے میں انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے اور سمجھایا ہے۔ پہلی بات، آج کل اطراف کے زمینی اور فضائی ماحول کی خرابی کی وجہ سے پوری دنیا میں گرمی کے شدید طور پر بڑھ جانے کی شکایت عام ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو عالمی حرارت افزونی یا گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ یہ واقعہ زمین پر موجود ہوا میں کچھ خاص گیسوں کے بڑھ جانے سے ظہور میں آتا ہے، اور اس کے شدید اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ ماحول کی گرمی موسموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ سردی اور بارش کے موسم کی ٹھنڈک کم ہو جاتی اور ہر موسم میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ گلوبل وارمنگ پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو پگھلا کر دریاؤں اور سمندروں میں طوفانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ موسموں کے زمانی تعین میں فرق آ جاتا ہے، فصلوں اور دوسری پیداواروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نظم گرمی میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں اور حیوانوں وغیرہ پر اس موسم کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات میں آپ کو مصنف بتا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پورے دنیا میں اور ہر جگہ پر جہاں پر جس موسم میں گرمی ہونا چاہیے تھا، جس موسم میں برسات ہونا چاہیے تھا، جس موسم میں ٹھنڈ ہونی چاہیے تھی، تو یہ ساری چیزوں کو وقت سے بے وقت کر دے رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اچانک سے سمندر میں طوفان اٹھتا ہے اور پھر یہ موسم میں بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور آگے مصنف بتا رہا ہے کہ نظم گرمی میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں اور حیوانوں وغیرہ پر اس موسم کے اثرات بھی کیا کیا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں اس گرمی نظم میں بتایا گیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں محوی صدیقی کون تھے، ان کے بارے میں۔ اس نظم کے شاعر محمد حسین صدیقی محوی 15 مئی 1891 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 15 مئی 1891 کو کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی۔ لکھنؤ کے مشہور مدرسہ نظامیہ میں داخل کیے گئے۔ اس کے بعد بھوپال آ کر انہوں نے فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا اور ترجمے کے کام بھی کیا۔ پھر کانپور کے ایک مدرسے میں مدرس رہنے کے بعد وہ مدراس پہنچے۔ مدرس مطلب استاد ہوتا ہے۔ پھر کانپور کے ایک مدرسے میں مدرس رہنے کے بعد وہ مدراس پہنچے اور وہاں یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ ان کا انتقال 19 نومبر 1975 عیسوی کو بھوپال میں ہوا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 19 نومبر 1975 عیسوی کو بھوپال میں ہوا۔ محوی صدیقی نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، جو بالک باغ کے نام سے شائع ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا ان کا جان پہچان تھا۔ آئیے اب گرمی کا جو نظم انہوں نے لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کیا ہی گرمی پڑ رہی ہے آج کل، کل نہیں ملتی کسی کو ایک پل۔ کیا ہی گرمی پڑ رہی ہے آج کل، کل نہیں ملتی کسی کو ایک پل۔ تپ رہی ہے ریت پتھر گرم ہیں، گھر کی دیواریں چھتیں در گرم ہیں۔ تو کچھ ایسی گرم جھلسا دے ہمیں، دھوپ ایسی تیز پگھلا دے ہمیں۔ سیر کو باغوں میں کوئی جائے کیا، چل رہی ہے گرم شعلہ سی ہوا۔ ہوتا ہے چھڑکاؤ اکثر شام کو، صحن میں ٹھنڈک نہیں ہے نام کو۔ تو گرمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر طرف جب گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو گرمی
اتنی زیادہ پڑتی ہے، یہ گلوبل وارمنگ کا اثر دکھ رہا ہے کہ ہر جگہ پر گرمی اس قدر پڑتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں۔ صبح سے شام تک گرمی ہی گرمی رہتی ہے اور ہر طرف تپ رہی ہے، ریت بھی تپ رہے ہیں، پتھر بھی گرم ہو جاتے ہیں، گھر کی دیواریں، چھتیں اور سب چیزیں جو ہے کہ کہیں پر آرام نہیں ملتی۔ لو ایسی چلتی ہے جیسے جھلسا دے ہمیں، اور دھوپ ایسی تیز ہوتی ہے جیسے پگھلا دے ہمیں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، جیسے پریکٹیکل جو بھی ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ شام کو چھڑکاؤ، اگر پانی کی چھڑکاؤ ہوتی بھی ہے تو صحن میں ٹھنڈک نہیں ہے نام کو، وہ پانی ترنت جو ہے کہ جذب کر لیتی ہے۔ لو ادھر چھڑکاؤ ادھر سوکھی زمین، ادھر چھڑکاؤ ہوتا ہے اور ادھر زمین کو پانی جو ہے زمین جو ہے پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ کیوں نہ ہو دن بھر کی پیاسی تھی زمین، پیتے ہیں شربت کا جب ٹھنڈا گلاس، تب کہیں جا کر بجھے دم بھر کو پیاس۔ پانی سے کچھ جب ٹھنڈی پانی پی جاتی ہے تب جا کر کچھ جو ہے کہ آرام ملتا ہے۔ ہر بچھونا چار پائے گرم ہے، چادریں تکیاں رضائی گرم ہیں، ہم رہے بے چین آدھی رات تک، تب کہیں مشکل سے جھپکی ہے پلک۔ رات بھر جو ہے کہ گرمی اس قدر گرتی ہے، اس قدر ہوتی ہے کہ رات میں بھی چین اور سکون نہیں ہے۔ ندیاں سوکھی ہیں، نالے خشک ہیں، کھیت اور باغوں کے تھالے خشک ہیں، سوکھ کر کاٹا ہوئے ہیں جانور، ہے بلا کی پیاس گرمی اس قدر، تپ رہے ہیں آگ سے سارے پہاڑ، جل رہے ہیں دھوپ کے مارے پہاڑ۔ دور ہو اللہ یہ گرمی کہیں، صاحب اسے دعا کر رہے ہیں اللہ سے، دور ہو اللہ یہ گرمی کہیں، مہ پڑ جائے تو کچھ تر ہو زمیں، مہ مینس پانی۔ تو آئیے اب آگے ہم لوگ اس کا خلاصہ کلام پڑھتے ہیں۔ اس نظم میں گرمی کے مختلف اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اس موسم میں گھر، باغ، جنگل، پہاڑ اور ندی نالوں کی کیا صورت ہو جاتی ہے۔ گرمی کی شدت سے جانور، انسان اور پیڑ پودے سوکھ جاتے ہیں، شدید پیاس لگتی ہے اور بار بار پانی پینے سے بھی نہیں بجھتی۔ دن میں سخت دھوپ ہوتی ہے اور رات میں لو کے جھکڑ چلتے ہیں جس سے جانداروں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ گرمی سے تنگ آ کر سب دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ایسی گرمی سے ہمیں نجات دے۔ معنی اور اشارات: کیا ہی، کتنی، بہت۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہی، کتنی، بہت، کل نہیں ملتی، چین نہیں آتا، نام کو، ذرا سا، پلک جھپکنا، اونگ آ جانا، سوکھ کر کاٹا ہو جانا، بہت دبلا ہو جانا، بلا کی، بہت زیادہ، تھالے، درختوں پودوں کے گرد وہ گڑھے جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، تھالے اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے مشق کرتے ہیں، سوال و جواب۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، محوی صدیقی نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی؟ محوی صدیقی نے بچوں کے لیے بالک باغ نامی کتاب لکھی۔ یہ آپ کا جواب ہوگا۔ نمبر 2، گرمی میں گھر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ گرمی میں گھر کی دیواریں، چھتیں اور فرش گرم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، لوگ باغ کی سیر کو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ لوگ گرمی کی شدت اور تیز دھوپ کی وجہ سے باغ کی سیر کو نہیں جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، گرمی پڑنے پر صحن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، گرمی پڑنے پر صحن میں پانی چھڑکا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پہاڑوں پر گرمی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہوگا، پہاڑوں پر گرمی میں پتھر تپ جاتے ہیں جو آگ کے مانند ہو جاتے ہیں اور پہاڑ کی تپش اور بڑھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، شاعر نے گرمی سے نجات کی دعا کیوں مانگی؟ جواب ہوگا، شاعر نے گرمی کی شدت اور تکلیف سے بچنے کے لیے اور مہ برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، چھڑکاؤ کے فوراً بعد زمین کیوں سوکھ جاتی ہے؟ جواب ہوگا، شدید گرمی اور تیز دھوپ کی وجہ سے چھڑکاؤ کے فوراً بعد زمین کا پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، اس لیے زمین جلد سوکھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، گرمی کی راتوں کے بارے میں شاعر نے کیا کہا؟
जवाब होगा गर्मी की रातें भी निहायत तकलीफ देह और बेचैन होती हैं। रात के वक्त भी घुटन और गर्मी की शिद्दत कम नहीं होती। लोग गर्मी की वजह से सुकून से सो नहीं पाते और करवटें बदलते रहते हैं। शायर ने इन रातों को बेआराम और परेशान कुन करार दिया है। नंबर 3, गर्मी में नालों और खेतों की क्या हालत है। जवाब होगा गर्मी की शिद्दत से नालों का पानी सूख जाता है। पानी की कमी के बाइस खेतों को सैराबी नहीं मिलती। खेत खुश्क और बंजर हो जाते हैं। हर तरफ वीरानी और खुशी का मंजर दिखाई देता है। तो ये आपको सवाल और जवाब, मुख्तसर सवाल और जवाब याद करें। आगे है, नज़म की मदद से अशआर मुकम्मल कीजिए। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, क्या भराएगा, शाम को। नदियाँ सूखी हैं, नाले खुश्क हैं, सूख कर काटा हुए हैं जानवर, तप रहे हैं आग से सारे पहाड़। तो ये था आपका नज़म, जो खाली जगह को इसको भरना है, अशआर मुकम्मल करना है। आगे है, नज़म की मदद से नीचे दिए हुए अल्फाज की ज़िद लिखिए। ज़िद मीन्स उल्टा उसका उल्टा लिखिए। दिन का क्या होगा, रात, सुबह का शाम, सर्दी का गर्मी, तर का सूखा, आज का कल, छाँव का धूप। तो ये था आपका गर्मी के चैप्टर का सवाल और जवाब। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं इसको चैप्टर वाइज लगभग कंप्लीट 11 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आगे हम लोग डेली एक चैप्टर को हम लोग सवाल जवाब को हल करते हैं आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं।